میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ جملہ اس طرح کہنے سے بھی مکمل ہوتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے ذکر بلند فرما دیا۔ یا رب یہ فرما دیتا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، جملہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مکرم ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے۔ آپ کسی خطیب کو بلاتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، خطاب کریں، اور ایک بندہ ایسا ہے جو اس خطیب سے جیلس ہے، ایک ایسا خطیب ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو اس خطیب سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اسے دشمنی رکھتا ہے۔ جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ فلاں خطیب آ رہا ہے، وہ بندہ میدان میں آ جاتا ہے، کہتا ہے جناب اگر وہ آیا تو میں یہ نقصان کر دوں گا، میں یہ نقصان کر دوں گا، میں یہ نقصان کر دوں گا۔ جب سامنے والے دشمن نے چیلنج کر دیا کہ جس کو تم بلا رہے ہو میں اس کا یہ کر دوں گا، تو سیکورٹی خدشات پیدا ہو گئے، معاملات خراب ہو گئے، لڑائی کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور اس خطیب کے چاہنے والا اور اس خطیب کا نہ چاہنے والا آپس میں مد مقابل آ گئے۔ اب دو باتیں ہوں گی، یا تو مخالف بھاری ہوگا یا جو چاہنے والا ہے وہ بھاری ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چاہنے والا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کو وہ ناخن چنے چبوا دیتا ہے، وہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ اس کو معافی مانگنے کا مجبور کر دیتا ہے، وہ اس کو بے بس کر دیتا ہے۔ جب چاہنے والا نہ چاہنے والوں کو بے بس کر دیتا ہے، راہ ساری ہموار ہو جاتی ہے، تو چاہنے والا کہتا ہے کہ جناب خطیب صاحب آپ تشریف لے آئے کیونکہ ہم نے آپ کی سیکورٹی کا مکمل بندوبست کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں؟ جب نہ چاہنے والا بے بس ہو جائے تب یہ گارنٹی دی جاتی ہے، ساتھ یہ خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے ہم نے آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کفار نے دیکھا کہ یار یہ کیسا محبوب ہے، مکہ کی وادیوں سے گزرتا ہے تو پہاڑ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ابو جہل کنکریاں لے کر جاتا ہے تو کنکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے۔ یہ کیسا نبی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر جانور آتے ہیں وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیسا نبی ہے، اگر یہ درخت کو اشارہ کر دیتا ہے، یہ درخت بھی زمین کا سینہ چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ کیسا نبی ہے، زمین میں کھڑا ہوگا، زمین پر کھڑا ہو کر یہ چاند کو اشارہ کرتا ہے، چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جس کی بارگاہ میں قضا بھی آ رہا ہے، جس کی بارگاہ میں چیل بھی آ رہی ہے، جس کی بارگاہ میں یہ چڑیا بھی آ رہی ہے اپنا دکھ درد سنانے کے لیے۔ یہ کیسا نبی ہے جس کی بارگاہ میں ہرنیں بھی اپنا دکھ باندھنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جس کا زمین کا ذرہ ذرہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور فضا کی ہر چیز اس کا ادب اور احترام کرتی ہے۔ اور جلنے والے جو تھے، جو حاسد تھے، ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، ان کے دل میں مروڑ پیدا ہو گیا، ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا اب ایسا کیا جائے ذکر مصطفیٰ کو روکا جائے، ورنہ یہ تو ہمیں بے نام کر دے گا، اس کا نام تو مشرق و مغرب میں گونجے گا، اس کا نام تو شمال و جنوب میں گونجے گا، اس کا نام تو زمین و آسمان پہ گونجے گا، ہم تو بے نام ہو جائیں گے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کسی طرح بھی ہو جائے اب ذکر مصطفیٰ رکنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، انہوں نے پروگرام بنایا، انہوں نے پورا جتھا اکٹھا کیا کہ اب اس کو منظم طریقے سے ذکر مصطفیٰ کو روکا جائے۔ انہوں نے طریقہ پہلا یہ اپنایا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ انہوں نے پہلا طریقہ یہ اپنایا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے، توجہ فرمائیں، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا بات۔ پہلا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو وہ شور کرتے، غوغا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ توجہ فرمائیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سبحان اللہ۔ توجہ نہیں فرمائے کہ میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا، کیونکہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند و بالا ہے
अगर आप नहीं सुनना चाहें कि हमें सुनाने की भी गर्ज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कयामत के दिन पेशी का सबब बन सकती है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मौलवी साहब, जब सामने वालों को गर्ज नहीं थी, क्या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतना बेमोल था? तुम लगे रहे दीवारों को सुनाते रहे? नहीं, प्यासे बनो, इंशाअल्लाह प्यास बुझ जाएगी। जिक्र मुस्तफा की प्यास दिल में पैदा करो, इंशाअल्लाह प्यास बुझ जाएगी। बेतवज्जोही की जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है यहाँ पे, तवज्जो से समाज फरमाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इस्तेहज़ा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह ने फरमाया महबूबा, वो तेरे ना चाहने वाले हैं, मैं तेरा चाहने वाला हूँ। वो तेरे मुखालिफ है, मैं तेरा मुवाफिक हूँ। महबूबा, वो तेरे दुश्मन है, मैं तो तेरा रब हूँ, तेरे चाहने वाला हूँ। वो उनका और मेरा मुकाबला हो रहा है। वो तेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, वो तेरा इस्तेहज़ा करना चाहते हैं, तेरी बात के सामने वो होगा करना चाहते हैं, लेकिन मैं रब होकर वादा कर रहा हूँ, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, इन इस्तेहज़ा करने वालों के लिए तेरा रब काफी है। सुभान अल्लाह। इस्तेहज़ा करने वालों के लिए तेरा रब काफी है। सुभान अल्लाह। अब ये कामयाब नहीं होंगे हजरत मुकर्रम, फिर उन्होंने प्रोग्राम चेंज किया, प्लान बी पर आ गए। जैसा आज का धरने पर बी हो रहा है, प्लान बी हो रहा है। उन्होंने प्लान बी पर अमल किया। प्लान बी ये था मेरे मोहतरम भाइयों, उन्होंने कहा ना रहेगा सर, ना रहेगा दर्द, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। ऐसा करो मजबूर को मिटा दो, यानी जिक्र खुद ब खुद मिट जाएगा। उन्होंने कहा जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दो, ना जात होगी ना जिक्र होगा। सब कबीले वाले इकट्ठे हो गए, सब तलवार के धनी जो थे इकट्ठे हो गए। जब तलवार के सब महल मुहासरा करके खड़े हैं, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाएगा। रब ने फरमाया महबूबा, ये तो मुखालिफ की चाल है ना, अब हमारी तदबीर तो देखिए ना, ये तो उसकी चाहत है और मेरी चाहत को सुन लीजिए ना। उनकी चाहत को देखकर परेशान मत होइए और मेरा इरादा तो सुन लीजिए। मौला ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मौला ये मुझे शहीद करना चाहते हैं। रब ने फरमाया महबूबा परेशान न हो, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूबा मैं रब होकर तेरे साथ ये वादा करता हूँ, इन लोगों से तेरी जान की हिफाजत भी मैं करूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, इनसे जान की हिफाजत भी मैं करूंगा। फिर जमाने ने देखा, जमीन ने भी देखा, आसमान ने भी देखा, अरे इंसानों ने भी देखा, जिन्नात ने भी देखा, अरे फरिश्तों ने भी देखा, अरे अपनों ने भी देखा, अरे पराइयों ने भी देखा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठाते हैं, यूं फेंकते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हुए हिजरत फरमा कर चले जाते हैं, उनके मुंह पे सिर्फ आग ही पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने क्या, आप ऐसा करते हैं, जिक्र रसूल तो करेंगे, जिक्र मुस्तफा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? जिक्र रसूल, जिक्र खुदा तो करेंगे, जिक्र मुस्तफा नहीं करेंगे। मोमिनों को भी धोखा देंगे, खुदा को भी धोखा देंगे, मुस्तफा को भी धोखा देंगे। अब ऐसा करते हैं, जिक्र खुदा तो करेंगे, जिक्र मुस्तफा नहीं करेंगे। रब ने भेजा जिब्रील अमीन को, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हो जाते हैं और जिब्रील अमीन ने आकर सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि आपका रब पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं कि आपके रब ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह ने मेरे जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुकिरत माइया, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपके जिक्र को इस तरह बुलंद फरमाया है कि जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया है, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। महबूबा कलमा पढ़ेंगे, जिक्र मेरा होगा, साथ जिक्र तेरा होगा। नमाज पढ़ेंगे, जिक्र मेरा होगा, साथ जिक्र तेरा होगा। अत्तहियात पढ़ेंगे, जिक्र मेरा होगा, साथ जिक्र तेरा होगा। दूध और सलाम पढ़ेंगे, जिक्र मेरा होगा, साथ जिक्र तेरा होगा। खुतबा पढ़ेंगे, जिक्र मेरा होगा, साथ जिक्र तेरा होगा। अरे दुनिया में रहेंगे,
سبحان اللہ میرا ہوگا، ساتھ ذکر تیرا ہوگا، اور قیامت کا دن ہوگا، رحمت میری ہوگی، شفاعت تیری ہوگی، عبادت میری ہوگی، عادت تیری ہوگی، محبوبہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر دشمنوں نے پھر اگلا وار کیا، اگلا سٹیپ چلا، انہوں نے اگلے پلان پہ عمل کیا۔ انہوں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں، ذکر خدا کو اور ذکر مصطفیٰ کو جدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی آڑ میں، اللہ کے ذکر کی آڑ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو روک لیں گے، اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ ارادہ کر چکے ہیں، ان کا پروگرام بن چکا ہے، یہ چاہتے ہیں اللہ سے اللہ کے رسولوں کو جدا کر دیں۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ نے فرمایا یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ ارادہ کر چکے ہیں، یہ پروگرام بنا چکے ہیں، یہ چاہتے ہیں اللہ سے اللہ کے رسولوں کو جدا کر دیا جائے۔ جبریل جا میرے محبوب کے بارگاہ میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دو، ان کو میرا پیغام دے دو۔ محبوب دشمن کی بات سن کر پریشان نہیں ہونا، بلکہ تیرے رب نے بھی پروگرام بنا لیا ہے، تیرے رب نے بھی ارادہ فرما لیا ہے، تیرے رب نے بھی فیصلہ فرما دیا ہے، تیرے رب نے بھی اعلان فرما دیا ہے۔ مولا اعلان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری، محبوبہ پہلے تو یہ اعلان تھا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، لیکن اب اعلان یہ ہے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، بس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کیا پروگرام تھا کہ جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، اور حدیث قدسی ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ اب اعلان یہ ہے کہ جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم ہم نے دیکھا زمین و آسمان کی ہر شے میرے نبی کا ذکر کر رہی ہے، اور ہم نے بڑے غور سے بڑے خوف سے حضرت صاحب کو بھی میں آج کہہ رہا تھا کہ آج میں نے بڑا غور کیا ہے کہ یار وہ کون سا نبی ہے جس نے میرے محبوب کا تذکرہ نہیں کیا، وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میرے نبی کا ذکر نہیں ہوا، وہ کون سی مذہبی کتاب ہے جس میں میرے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کتاب میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے، ہر نبی کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، ہر انسان کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، ہر جن کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے، ہر فرشتے کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو پورا قرآن میرے نبی کا ذکر بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا قرآن میرے نبی کا ذکر بیان کر رہا ہے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین سمیت سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ سبحان ان اللہ۔ میں سے چند آیات کریمہ بغیر ترجمے کے آپ حضرات کے پڑھنا چاہتا ہوں، اور نبی کا شعر ہے قرآن کی صورت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ترنم نہیں ہے، میری آواز نہیں ہے، سریلی آواز نہیں ہے، لیکن گانا جب وہ نغمہ گایا جاتا ہے، جب کسی کا شعرہ گایا جاتا ہے، حق یہ ہوتا ہے اس کو گنگنایا جائے، اس کو سریلی انداز میں بیان کیا جائے۔ آپ نے میری سر کو نہیں دیکھنا، آپ نے میرے انداز کو نہیں دیکھنا، آپ نے میرے گنگنانے کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ گنگنایا کس کا ذکر جا رہا ہے، تذکرہ کس کے محبوب کا کیا جا رہا ہے، ارے کس کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم میرے محبوب علیہ السلام کے نام مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے نام مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کی صفات کریمہ کا ذکر آیا، قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر آیا، قرآن نے کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت کا ذکر آیا، قرآن نے کہا یا ایھا النبی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا ذکر آیا، قرآن نے کہا یا ایھا الرسول۔ میرے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کا ذکر آیا، قرآن نے کہا والضحیٰ۔ محبوب علیہ السلام کی زلف عمری کا ذکر آیا،
آیا قرآن نے کہا واللیل اذا سجا محبوب علیہ السلام کی آنکھ مبارک کا ذکر آیا قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى محبوب علیہ السلام نے کناندہ ذکر آیا قرآن نے کہا ہوا اذن خیر لکم محبوب علیہ السلام نے سناندہ ذکر آیا قرآن نے کہا فاوحا الى عبده ما اوحا محبوب علیہ السلام نے خیالان دا ذکر آیا قرآن نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب علیہ السلام نے رضا دا ذکر آیا قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهَا محبوب علیہ السلام نے خیالان دا ذکر آیا تذکرہ قرآن کر رہی ہے محبوب علیہ السلام نے رضا دا ذکر آیا تذکرہ قرآن کر رہی ہے محبوب علیہ السلام نے زبان مبارک دا ذکر آیا قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ محبوب علیہ السلام دی آواز دا ذکر آیا قرآن نے کہا فَوْقَ صَوْتٍ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں عظمت مصطفیٰ کی ہو عظمت مصطفیٰ کی ہو کلام بابا فرید کا ہو سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ کی ہو اور کلام بابا بلے شاہ کا ہو سبحان اللہ ارے عظمت مصطفیٰ کی ہو کلام سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا ہو سبحان اللہ ارے عظمت مصطفیٰ کی ہو کلام علامہ اقبال کا ہو سبحان اللہ ارے میرے بھائیوں پھر اندازہ لگائیے وہ تعریف مصطفیٰ ہو عظمت مصطفیٰ ہو اور کلام خدا کا ہو سرور کیوں نہیں آئے سبحان اللہ سرور کیوں نہیں آئے گا سرور تو آئے گا ایمان والے سامنے ہو عظمت مصطفیٰ ہو اور زبان اور کلام خدا ہو انوار و تجلیات کی بارش ہی ہو سبحان حضور اجازت سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت سیرہ بیٹھے حافظہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ میرے محبوب علیہ السلام دی زبان مبارک دا ذکر آیا رب نے کیا فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ محبوب علیہ السلام دی آواز دا ذکر آیا قرآن نے آکھیا فوق صوت النبی محبوب علیہ السلام دے لبحہ مبارکہ دا ذکر آیا کہ قرآن نے آکھیا لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ محبوب علیہ السلام دے حافظ دا ذکر آیا قرآن نے آکھیا قرئك فلا تنسى محبوب علیہ السلام دی جوانی دا ذکر آیا ہے جو قرآن نے کہا لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون سبحان اللہ محبوب علیہ السلام نے ایک صفت نو قرآن نے بیان کیتا ہے نبی دی اعظم دا قرآن نے بیان کیتا ہے محبوب علیہ السلام دے چہرے دا ذکر آیا ہے قرآن نے کہا وضحا محبوب علیہ السلام دی زلف امرین دا ذکر آیا قرآن نے کہا واللیل اذا سجا محبوب علیہ السلام دے دست مبارک دا ذکر آیا ہے قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ محبوب علیہ السلام دے پیغام دا ذکر آیا ہے قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما محبوب علیہ السلام دے شاعر کا ذکر آیا ہے قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد محبوب علیہ السلام نے گلیاں دا ذکر آیا ہے جو قرآن نے کہا وهذا البلد الامین محبوب علیہ السلام نے چلان دا ذکر آیا ہے قرآن نے کہا وانت حل بهذا البلد محبوب علیہ السلام نے معراج دا ذکر آیا ہے جو قرآن نے کہا سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام محبوب علیہ السلام دے میلاد کا ذکر ہے جو قرآن نے کہا وہ والد وما ولد محبوب تیری بھی قسم ہے تے تیرے باپ دادا دی بھی قسم ہے والد دی بھی قسم ہے تے جمن والے دی بھی قسم ہے رب نے فرمایا وہ والد وما ولد میرے محبوب علیہ السلام دی اخلاق کریمہ دا ذکر ہے جو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم میرے محبوب علیہ السلام دے زمانہ اقدس دا ذکر ہے جو قرآن نے کہا والعصر میرے محبوب علیہ السلام دے دور یتیمی دا ذکر ہے جو قرآن نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ میرے محبوب علیہ السلام دے خزانیاں دا ذکر ہے جو قرآن نے کہا إِنَّا
وَأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے محبوب علیہ السلام دی سخاوت کا ذکر آیا ہے کہ قرآن یہ کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے محبوب علیہ السلام دے عاشق خدا ہون کا ذکر آیا ہے کہ قرآن یہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى میرے محبوب علیہ السلام دے ذکر کا ذکر آیا ہے کہ قرآن یہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے محبوب علیہ السلام دے مقام محمود کا ذکر آیا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے مقام و مرتبے کا ذکر آیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا محبوب علیہ السلام دے صحابہ کا ذکر آیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار محبوب علیہ السلام دے ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے کہ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء محبوب علیہ السلام دے بیٹیاں کا ذکر آیا ہے کہ قرآن نے کہا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین محبوب علیہ السلام دی امت کا ذکر ہے کہ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس محبوب علیہ السلام دی اہل بیت اطہار کا ذکر آیا ہے کہ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت محبوب علیہ السلام دی ایک عظمت رو قرآن نے بیان کیتا ہے محبوب علیہ السلام نے ایک شان میں قرآن بیان کیتا ہے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیتا ہے شاعر کہندا ہے کی دسا مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان ہے کی دسا مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن سبحان اللہ پڑھ کے دیکھ جیڑا مرضی سپارہ سبحان اللہ پڑھ کے دیکھ جیڑا مرضی سپارہ قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ چوچی محمد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت حیدری مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ایسی ہے جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سامنے آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سلسلہ ہو میلاد کا سلسلہ ہو ذکر مصطفیٰ کا سلسلہ ہو عاشقان مصطفیٰ ٹائم بھی قربان کرتے ہیں اور پیسہ بھی قربان کرتے ہیں اور گلیوں میں نکل کر جھوم جھوم کر نعرے رسالت کی صدا بھی بلند کرتے ہیں اور وقت آ جاتا ہے وقت موقع دے دیتا ہے تو غازی عامر جمعہ کی طرح غازی علم الدین شہید کی طرح اور غازی ملک ممتاز قادری کی طرح اپنی جان کا نذرانہ بھی قربان کر دیتے ہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں حضرات مکرم یہ کیا ہے یہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے جس پہ ہر بندہ فدا